بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست محمد سعد، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور ہماری زبان اردو ہے یا پنجابی ہے، جس کی جو بھی زبان ہے عجمی ہے۔ اور قرآن مجید ہم سب کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ کتاب ہدایت ہونے کے لیے ہمیں اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے اس کا فہم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے بنیادی طور پہ عربی گرامر کا سیکھنا ضروری ہے۔ اور اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہم اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے بنیادی طور پہ عربی کے جو چند قوانین اور اصول اور ضوابط ہیں ان کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے اس زبان کے سب سے پہلے حروف تہجی یا الفابیٹس کو سیکھا جاتا ہے۔ عربی کے بھی حروف الہجا کی تعداد 29 ہے۔ الف سے لے کے یا تک ہم اپنے بچوں کے نورانی قاعدہ کی پہلی تختی سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ اور یا۔ یہ 29 حروف الہجا ہیں۔ حروف الہجا اور حرکات کے ملنے سے ایک لفظ بنتا ہے۔ حرکات کہتے ہیں جو حروف کے اوپر زبر، زیر، پیش اور جزم، یہ 4 حرکتیں ہیں، زبر، زیر اور پیش جزم۔ حروف اور حرکات کے ملنے سے ایک لفظ بنتا ہے۔ جیسے لفظ انسان ہے تو الف، نون، سین، الف اور نون یہ حروف ہیں، ان کے اوپر زبر، زیر، پیش جتنے بھی حرکات استعمال ہو رہی ہیں یہ حرکات ہیں، ان کے ملنے سے ایک لفظ انسان بن گیا۔ کوئی بھی لفظ اس کو عربی زبان گرامر کے اعتبار سے اس کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ کی آگے سے 3 قسمیں ہیں، 3 ٹائپس ہیں۔ پہلی کلمہ کی قسم کو کہتے ہیں اسم، دوسری کو فعل اور تیسری کو حرف۔ اسم اور حرف کے متعلق پڑھنے کو علم النحو اور فعل کے متعلق جاننے کو اور سیکھنے کو علم الصرف کہا جاتا ہے گرامر میں۔ ہم اسم کے متعلق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اسم کہتے ہیں کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو۔ شخص، چیز یا جگہ کے نام کو، یہ انگلش میں بھی اسم کی تعریف نون کی طرف ہی ہے اور اردو میں بھی یہی ہے، نیم آف پرسن، نیم آف پلیس اور نیم آف تھنگ اسم کہلاتا ہے۔ نیم آف پرسن یعنی کسی شخص کا نام جو ہے وہ، جیسے زید، عامر، سعد یا کوئی بھی نام جو ہے یہ بھی اسم کا حصہ ہے، اور اس کو عربی میں یا گرامر کے اعتبار سے اسم عالم کہا جاتا ہے، اسم عالم۔ دوسرا ہے اس نیم آف پلیس، کسی جگہ کا نام، تو جگہ کے اندر بیت، مسجد، گھر، بیت کہتے ہیں گھر کو، مسجد مسجد کو کہتے ہیں، یا کسی شہر علاقے کا نام بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نیم آف تھنک، کسی چیز کا نام، جیسے کتاب تو کتاب، قلم، یہ ساری چیز میں۔ چوتھی چیز اسم کے اندر داخل ہوتی ہے ایڈجیکٹو یا اسم صفت، کسی چیز کی اچھی یا بری بات جو ہے۔ انگلش کے اندر ایڈجیکٹو جو ہے یہ پارٹس آف سپیچ میں الگ سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن عربی میں 3 پارٹس آف سپیچ ہے، تو لہٰذا اس لیے یہاں پہ یہ اس کو اسی کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اس میں صفت جو ہے، کسی کی اچھی یا بری صفت جو ہے، یا مثال کے طور پہ اچھی صفت سے صالح، صالح جو ہے نیک ہونا، یہ صفت ہے، یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ اس طرح ظالم، قاتل، یہ برا ہونا، فاجر ہونا، یہ ساری کی ساری اس میں صفت میں داخل ہوں گی۔ 5ویں چیز اس میں صفت کے اندر ہوتی ہے نیم آف ایکشن، فعل کا نام، یعنی کسی فعل کا نام۔ مصدر، عربی میں اس کو مصدر کہتے ہیں۔ دیکھنا، چلنا، بولنا، کھانا، پینا، یہ اردو میں سارے نیم آف ایکشن ہے۔ اور عربی کے اندر انفاق، خرچ کرنا، اجتہاد، کوشش کرنا، الضرب، مارنا، نصر، مدد کرنا، تو یہ مدد، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی اسم کا حصہ ہیں۔ اس طرح اسم کے اندر پروناؤنز جو ہیں وہ بھی اسم ضمیر، پرسنل پروناؤنز ہیں، جیسے انگلش کے اندر ہی، شی، اٹ یوز ہوتا ہے، آئی، وی، یو، یہ ساری پرسنل پروناؤنز ہیں۔ اسی طرح عربک میں آنا، نحن، ہوا، انت، ہم، یہ سارے پرسنل پروناؤنز کے طور پہ۔ اس طرح اس میں اشارہ، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہر زبان میں کچھ الگ مخصوص لفظ ہوتے ہیں، جیسے انگلش کے اندر دس اور دیٹ یوز ہوتا ہے، کسی قریب چیز کے لیے دس اور دور چیز کے لیے دیٹ، اور اسی طرح عربی زبان میں قریب چیز کے لیے ہاذا اور دور چیز کے لیے ذالک، تلک، اور اس طرح اس کی باقی اور بھی ٹائپس ہیں۔ تو آخری چیز ہے 8ویں چیز اسم کے اندر
کسی دو لفظوں کے درمیان تعلق اور وصل پیدا کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اس میں اسم موصول کہتے ہیں، یا اس کو ریلیٹو پروناؤنس کہہ سکتے ہیں، جس طرح انگلش کے اندر ہاؤ یا دیٹ کے الفاظ یوز ہوتے ہیں، اور اردو کے اندر جو، جس، جن، یہ سارے الفاظ یوز ہو رہے ہیں، اس طرح عربی میں اس کی جگہ پہ الذی، اللتی، الذین والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسم کی ڈیفینیشن کے اندر داخل ہیں، اس ساری چیزوں کو اسم کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک مختصر اور چھوٹی سی علامت یہ ہے کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام داخل ہو جائے، جیسے الکتاب، القلم، الرحمن، الولد، البیت، الدار، یہ جس کے شروع میں ال ہے، یہ سارے ال والے حروف اسم ہی ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز جس کے آخر میں تنوین ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش، تو یہ بھی اسم ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ عربی گرامر کو اللہ تعالی ہمیں اس کو سیکھنے کی اور پھر قرآن مجید کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت